تب زمین، چاند، سورج، ستارے کچھ بھی نہ تھا، تنہا عظیم رب العالمین کائنات کے پروردگار اللہ سبحانہ و تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا اور حکم دیا، اے قلم تو لکھ۔ یہ حکم سنتے ہی قلم عرض کرنے لگا، اے میرے رب العالمین، میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تو عرش معلی پر کلمہ طیبہ لکھ۔ یہ حکم پا کر قلم 400 سال تک لا الہ الا اللہ لکھتا رہا۔ جب 400 سال گزر گئے تب اللہ رب العالمین نے قلم سے پوچھا، اے قلم تو نے کیا لکھا؟ قلم نے عرض کیا، اے اللہ سبحانہ و تعالی، میں نے تو بس لا الہ الا اللہ ہی لکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تو نے کلمہ کا آخری حصہ کیوں نہیں لکھا؟ قلم خوف سے کانپتے ہوئے عرض کرنے لگا، اے میرے رب، تو پاک ہے، تو یکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس نام کے بعد کون سا نام لکھوں؟ یہ میرا حوصلہ نہ ہوا اور نہ ہی مجھے معلوم تھا۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے قلم، لا الہ الا اللہ کے بعد میرے خاص دوست، میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ، یعنی لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سنتے ہی قلم کئی سو سال تک یہ نام لکھتا رہا۔ پھر اللہ رب العالمین نے عرش معلی پر عظیم و شان استمبھ پیدا فرمائے اور انہیں 7 زمین و آسمان کے اندر گاڑ دیا۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک استمبھ سے دوسرے استمبھ کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے عرش پیدا فرمایا اور اس عرش کو اٹھانے کے لیے کچھ لمحوں میں 4 فرشتے پیدا فرمائے اور ان سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم عرش کو اٹھاؤ۔ یہ حکم سنتے ہی 4 فرشتے عرش اٹھانے کو تیار ہوئے، لیکن وہ اسے اٹھا نہ سکے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو ایک دعا سکھائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب فرشتوں نے یہ دعا پڑھی تو وہ عرش اٹھانے کے قابل ہو گئے اور اسی وقت اللہ رب العالمین کی قدرت سے بے شمار فرشتے پیدا ہوئے اور سب اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم قدرت سے ماؤں ارض تیار فرمایا اور وہاں سرخ یاقوت سے لوح محفوظ پیدا فرمایا اور اسے عرش کے نیچے رکھ دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے قلم کو حکم دیا، اے قلم، اس عظیم الشان تخلیق، علم اور قیامت تک پیش آنے والے تمام واقعات کو لوح محفوظ میں لکھ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو پا کر قلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آغاز کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کائنات کا یکتا خالق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، بے مثال ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قلم کو دوبارہ حکم دیا، اے قلم، آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 انبیاء تک کے تمام حالات لوح محفوظ میں درج کر۔ پس قلم نے یہ حکم پا کر تمام مخلوقات اور تمام واقعات کو لکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے یاقوت کی طرف نظر ڈالی تو یاقوت خوف سے پگھل گیا اور پانی میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی بے پایا قدرت سے ہوا پیدا ہوئی اور رب العالمین نے اسے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف بھیج دیا اور فرمایا، تم لوگ تیز رفتاری سے بہتے ہوئے پانی میں لہریں پیدا کرنے لگے اور جھاگ اٹھنے لگا، اور فوراً ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوئی، چنانچہ پانی کے اوپر جھاگ جم گیا اور ان جھاگوں کے باہمی تصادم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آگ پیدا ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس آگ سے دھواں نکلنے لگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش پانی کے بیچ میں قائم ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس دھوئیں کو 7 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کے پہلے حصے سے پانی، دوسرے حصے سے تانبا، تیسرے حصے سے لوہا، چوتھے حصے سے چاندی، 5ویں حصے سے سونا، 6ٹھے حصے سے موارد یعنی موتی اور 7ویں حصے سے یاقوت پیدا فرمایا۔ اس کے بعد عظیم اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت سے پانی سے پہلا آسمان، تانبے سے دوسرا آسمان، لوہے سے تیسرا آسمان، چاندی سے چوتھا آسمان، سونے سے 5واں آسمان، موارد سے 6ٹھا آسمان اور یاقوت سے 7واں آسمان بنایا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ تقریباً 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے پانی سے بدل کر ایک سرخ رنگ کی مٹی کی مانند چیز وجود میں آئی۔ تب اللہ رب العالمین نے 4 فرشتوں حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام کو حکم دیا کہ چاروں طرف سے اس کو کھینچو۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ چیز ایک وسیع و عریض زمین کی صورت اختیار کر گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے محض 6 دنوں میں آسمان، زمین، چاند، سورج، سیارے اور ستارے یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہے سب کچھ پیدا کر دیا۔ پھر 1000 سال بعد اللہ رب العالمین نے بے دھواں آگ پیدا کی اور اس سے جنات کو پیدا فرمایا۔ جنوں میں ایک نبی بھیجے گئے جن کا نام یوسف تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نبی کو شریعت کے احکام سکھائے اور انہیں دنیا میں بھیجا۔ اس طرح جنات کی زندگی چلنے لگی، لیکن بہت سالوں کے بعد جنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام بھول گئے اور سب کے سب گمراہ ہو کر گناہوں میں ڈوب گئے۔ تب وہی یوسف نامی جن سب سے کہنے لگے، اے جنوں کی جماعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ کیا تم بھول گئے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ پس توبہ کرو اور سیدھے راستے پر واپس آ جاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام مانو۔ لیکن جنوں کی جماعت نے اس کی بات نہ مانی اور سب نے مل کر اسے قتل کر دیا۔ ادھر فرشتے کہنے لگے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جنات کی جماعت دنیا میں گناہوں میں مبتلا ہو کر فساد برپا کر رہی ہے اور قتل کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نہایت رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت بے پایا ہے۔ فرشتوں کی یہ بات سن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں کو ان کے گناہوں کی سزا نہ دی، بلکہ دوبارہ ایک اور پیغمبر بھیجا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ صرف چند جن ہی ان کی ہدایت قبول کر کے سیدھے راستے پر آئے اور باقی سب گمراہ ہو گئے۔ یوں تقریباً 36,000 سال کے عرصے میں جنات نے بے شمار پیغمبروں کو قتل کر ڈالا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا، جاؤ جو گناہوں میں مبتلا ہیں ان کو سزا دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو پاتے ہی فرشتوں نے کروڑوں جنات کو سزا دی۔ صرف وہی مومن جن جو گنہگار جنوں کے خوف سے جنگلوں، پہاڑوں اور گفاؤں میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وہی فرشتوں کے ہاتھ سے بچ گئے۔ اس وقت فرشتوں نے دیکھا کہ ایک کم عمر حسین و جمیل جن تنہا کھڑا ہے۔ اس کا نام ابلیس تھا۔ اسے دیکھ کر فرشتوں کے دلوں میں رحم پیدا ہوا۔ تب فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، اے معبود، یہ کمسن جن بالکل بے سہارا ہے، اس پر ہمیں بہت شفقت آ رہی ہے، کیا ہم اسے آسمان پر لا کر پرورش کریں؟ فرشتوں کی درخواست پر اللہ رب العالمین نے اجازت عطا فرمائی کہ اسے آسمان پر لے آؤ۔ ابلیس تیز حافظے والا تھا، جو ایک بار سنتا وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھتا۔ ادھر جو جنات زندہ بچے تھے، ان کی نسل بڑھ کر پھر سے دنیا جنات سے بھر گئی۔ ادھر فرشتے ابلیس کو پہلے آسمان پر لے آئے۔ وہاں پہنچ کر فرشتوں نے اسے اللہ کی عبادت اور بندگی کے سبھی اصول اور ضوابط سکھائے۔ ابلیس نے بہت کم وقت میں یہ تعلیم حاصل کر لی اور پھر پورے 1000 سال پہلے آسمان پر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ابلیس کی عبادت میں یکسوئی اور اخلاص دیکھ کر فرشتے حیران ہو گئے اور کہنے لگے، ہم تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری تعلیم و ریاضت سب کچھ عبادت ہی ہے۔ مگر کیا تعجب کی بات ہے کہ ابلیس نے ہم سے عبادت کے طریقے سیکھے اور اب وہ ایسی عبادت کر رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہماری عبادت کچھ بھی نہیں۔ ہم نے تو اپنے درمیان کسی کو ایسی عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ابلیس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ فرشتے اس کی عبادت سے اتنے متاثر ہوئے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ 1000 سال بعد اسے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر لے گئے۔ دوسرے آسمان پر آ کر وہ اس سے بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہاں کے فرشتے یہ دیکھ کر ہر طرف سے تعریف و تحسین کرنے لگے۔ بہت سے فرشتے اس کی مدح سرائی کرنے لگے اور اس کا نام عابد رکھ دیا۔ پھر ابلیس نے 1000 سال عبادت کی۔ اس کے بعد فرشتے اسے دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان پر لے گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ اور زیادہ یکسوئی اور خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں کے فرشتے اس کی عبادت پر فریفتہ ہو گئے اور اس کا نام ولی رکھ دیا۔ اسی طرح ابلیس نے ہر آسمان پر 1000 سال عبادت کی۔ آخر کار جب وہ 7ویں آسمان پر پہنچا تو سکون و اطمینان کے ساتھ رہنے لگا۔ ابلیس نے ہر پہلو سے بہت زیادہ علم اور تجربہ حاصل کر لیا۔ تب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے رب، اے اللہ، اگر تو اپنے محبوب ابلیس کو عرش معلی پر اٹھا لے تو ہم اس سے بہت قیمتی نصیحتیں سن کر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے ہم سے کہیں زیادہ علم حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور ابلیس کو عرش معلی کے قریب لے آئے۔
वहां पहुंचकर इब्लीस याकूत से बने एक बुलंद मिंबर पर इबादत में मशगूल हो गया और वज़ो नसीहत करने लगा। ये सब देखकर फरिश्तों ने उसे मलाइका यानी फरिश्तों का उस्ताद तस्लीम कर लिया। उधर जमीन पर जो जिन्नात बाकी रह गए थे वो दोबारा सख्त गुनाहों में मुब्तला हो गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ऐ इब्लीस, मैं तेरी इबादत, बंदगी और इताअत देखकर बहुत राजी हूँ। अब तू दुनिया में जा और अपनी कौम जिन्नात को सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म पाकर इब्लीस बोला, ऐ माबूद, ऐ अल्लाह, मैं आपके हुक्म की जरूर तामील करूंगा, लेकिन ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी ताकत अता फरमा दीजिए कि मैं दिन भर दुनिया में जिन्नात को तालीम देने के बाद शाम को दोबारा यहाँ लौटकर आपकी इबादत में मशगूल रह सकूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस की ये दरख्वास्त कबूल फरमा ली। चुनांचे इब्लीस बहुत खुशी के साथ दुनिया में आया और जिन्नात से कहने लगा, ऐ जिन्नों की जमात, क्या तुम भूल गए हो उस अजाब को? अभी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। गुनाह के काम छोड़कर नेक रास्ते पर वापस आओ। इस तरह वो जिन्नों को बहुत दिनों तक हिदायत करता रहा, लेकिन लगातार जद्दोजहद और सख्त मेहनत के बावजूद थोड़े से जिन्नों के सिवा तकरीबन सभी इब्लीस की मुखालिफत करने लगे और शदीद गुनाहों में मुब्तला हो गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ऐ इब्लीस, मैं तेरी इबादत, बंदगी और इताअत देखकर बहुत राजी हूँ। अब तो दुनिया में जा और अपनी कौम जिन्नात को सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस की ये दरख्वास्त कबूल फरमा ली और जिन्नात को हलाक करने के लिए बेशुमार फरिश्तों को दुनिया में भेजा। उन फरिश्तों के साथ इब्लीस भी था। बस फरिश्तों और इब्लीस के आने के बाद दुनिया के सभी गुनहगार जिन एक एक करके मर गए। दुनिया का काम पूरा करने के बाद इब्लीस फिर एक सुई के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। अल्लाह ताला के हुजूर इब्लीस के कितने ही सजदे थे कि किसी के लिए उनका शुमार मुमकिन नहीं था। आसमान, जमीन और अर्श मुअल्ला के करीब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां इब्लीस ने बेशुमार सजदे ना किए हों। फिर इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ऐ मेरे रब, ऐ अल्लाह, तेरे बेपाया फजलो करम से मैं एक निहायत अदना दर्जे से इज्जत व शरफ के आला मर्तबे तक पहुंच गया हूँ। तेरे फजलो करम से मैं तेरा कुर्ब हासिल कर सका। अब मेरे दिल की शदीद ख्वाहिश है कि अगर तू मुझे अपनी मुकद्दस लौहे महफूज का दीदार करा दे तो मेरी जिंदगी बाबरकत और कामयाब हो जाए। मेहरबानी फरमाकर मेरी ये आरजू पूरी फरमा। रहमतों वाले अजीम अल्लाह ताला ने इब्लीस की ये दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते मुकर्रब मिकाईल को हुक्म दिया, ऐ मिकाईल, इब्लीस को ले जा और लौहे महफूज के करीब कर दे। चुनांचे मिकाईल फरिश्ते ने ये हुक्म पाते ही इब्लीस को ले जाकर लौहे महफूज के करीब कर दिया। इब्लीस अल्लाह की इस अज़ीमुश्शान मखलूक लौहे महफूज को देखने लगा और दुआ करने लगा। अचानक उसकी नजर एक जगह पड़ी जहां लिखा था, अल्लाह का एक बंदा 6 लाख साल तक अल्लाह की इबादत करेगा, लेकिन अल्लाह का एक हुक्म ना मानने के सबब वो जन्नत से निकाला जाएगा और वो बंदा आसमान और जमीन में मलऊन यानी अल्लाह की लानत का सजावार के नाम से जाना जाएगा। ये देखकर इब्लीस जारो कतार रोने लगा और सजदे में गिर पड़ा। मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक इब्लीस ने यह सजदा 6000 साल तक किया। 6000 साल बाद जब उसने सर उठाया तो देखा कि उसकी सजदागाह पर लिखा हुआ है, लानतुल्लाहि अला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। ये देखकर इब्लीस ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, ये इब्लीस कौन है? मैं इसे अच्छी तरह समझाना चाहूंगा। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, बहुत जल्द तुम इसे देखोगे। ये सुनकर इब्लीस वहीं खड़ा रहा और 1000 साल तक यही पढ़ता रहा, लानतुल्लाहि अला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। यहाँ जिक्र करना जरूरी है कि उस वक्त इब्लीस इस नाम से मशहूर नहीं हुआ था। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ऐ इब्लीस, बता वो बंदा जो मेरी बेपाया इनायतें पाने के बावजूद मेरे हुक्म की नाफरमानी करे, उसकी क्या सजा होनी चाहिए? जवाब में इब्लीस ने कहा, ऐ मेरे रब, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐसे नाशुक्रे शख्स पर सख्त सजा और लानत नाजिल होनी चाहिए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये तुम्हारी ये बात एक तख्ती पर लिखकर अपने पास रख लो, बाद में ये काम आ सकती है।
اس واقعے کے کچھ دن بعد ایک دن اچانک ابلیس نے اپنے دل میں سوچنا شروع کیا، اب فرشتوں کی دنیا اور جنات کی دنیا میں کوئی ایسا فرشتہ یا جن باقی نہیں رہا جس نے مجھ سے زیادہ علم حاصل کیا ہو۔ اب تو فرشتوں پر بھی میرا اثر بے مثال ہے، میرے اثر و رسوخ اور قوت کا مقابلہ کرنے والا اب کوئی باقی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ رب العالمین کائنات کی تدبیر اور انتظام کی ذمہ داری صرف مجھے ہی دے سکتا ہے۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ کے ایک گروہ فرشتے لوح محفوظ پر ایک تحریر دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے، بہت جلد ایک شخص پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی۔ یہ تحریر دیکھ کر سارے فرشتوں کا گروہ خوف سے کانپنے لگا۔ وہ کہنے لگے، نہ جانے وہ بد نصیب کون ہے جس پر یہ بدقسمتی نازل ہوگی۔ سب فرشتے فکرمند اور پریشان ہو کر روتے روتے اپنے استاد ابلیس کے پاس حاضر ہوئے۔ ابلیس نے انہیں دیکھ کر کہا، کیا بات ہے، تم سب یوں کیوں رو رہے ہو؟ تب فرشتوں نے کہا، اے استاد، لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ ایک شخص پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی، اسی سوچ اور خوف کی وجہ سے ہم رو رہے ہیں۔ استاد، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اللہ کی لعنت سے بچ سکیں۔ ابلیس نے یہ سب سن کر مسکرا دیا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، اے میرے رب، اے مہربان اللہ، تو ان فرشتوں میں سے کسی پر بھی لعنت نہ فرما۔ اللہ رب العالمین نے فوراً ابلیس کی یہ دعا قبول فرما لی۔ کچھ دنوں بعد ایک دن ابلیس نے عرش معلیٰ کے ایک تخت پر روشن نور کے حروف میں ایک تحریر دیکھی۔ وہاں لکھا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس مردود شیطان سے۔ یہ تحریر دیکھ کر ابلیس سخت حیران ہوا اور اللہ سے پوچھنے لگا، اے میرے رب، وہ کون بدبخت شیطان ہے جس سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگنے کا حکم لکھا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بہت جلد تم اسے پہچان لوگے۔ ادھر جنات میں فساد برپا کرنے والوں کو ہلاک کر دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں زمین پر ایک نیا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ اعلان سن کر تمام فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، اے ہمارے رب، اے مہربان اللہ، کیا آپ ایسا نمائندہ پیدا کریں گے جو زمین میں فتنہ اور خون ریزی کرے گا جیسے پہلے ہوا تھا؟ حالانکہ ہم تو تیری تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ اور زمین کی سطح سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم پا کر فوراً زمین پر اترے۔ جہاں آج کعبہ موجود ہے وہیں سب سے پہلے ایک مٹھی مٹی لینا چاہیے، لیکن زمین بول اٹھی، اے جبرائیل، مجھ سے مٹی مت لو، اس مٹی سے اللہ رب العالمین جو خلیفہ پیدا کریں گے ان کی اولاد نہایت گناہگار اور سزا کی مستحق ہوگی۔ میں بے بس زمین ہوں، اللہ کے عذاب کو سہنے کی طاقت مجھ میں نہیں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی نہیں لی اور واپس لوٹ آئے۔ پھر یکے بعد دیگرے حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور سب فرشتوں کو مٹی لانے کے لیے بھیجا گیا، لیکن وہ سب بھی اسی طرح مٹی لیے بنا واپس آ گئے۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے حضرت عزرائیل فرشتے سے فرمایا، اے عزرائیل، تم زمین سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم پا کر حضرت عزرائیل علیہ السلام فوراً زمین پر اترے۔ پھر زمین نے پہلے کی طرح اللہ کی قسم دے کر مٹی لینے سے منع کیا۔ تب حضرت عزرائیل فرشتے نے کہا، اے زمین، جس اللہ کی قسم تو دے رہی ہے، میں اسی عظیم اللہ کے حکم سے یہاں آیا ہوں۔ میں اس اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا میں ضرور ایک مٹھی مٹی لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک مٹھی مٹی لے کر عالم بالا میں پہنچے اور اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ، آپ سب کچھ جاننے والے، سارے جہانوں کے پروردگار ہیں، میں نے آپ کا حکم بجا لایا۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے عزرائیل، اسی مٹی سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کی ذمہ داری تجھے ہی دوں گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اے عظیم اللہ، اگر آپ نے یہ ذمہ داری مجھے دی تو آپ کے بندے مجھے دشمن سمجھیں گے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے عزرائیل، ہر بندے کے مرنے سے پہلے ایک ذریعہ پیدا کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے کوئی تجھے دشمن نہ سمجھے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اس ایک مٹھی مٹی کو طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان رکھ دیا۔
پھر اللہ کی رحمت کی بارش اس پر نازل ہوئی۔ 2 سال تک وہ مٹی بارش سے بھیگ کر کیچڑ بنی، 6 سال خشک مٹی میں بدل گئی، اور 8ویں سال حضرت آدم علیہ السلام کی شکل تخلیق کی گئی۔ پھر ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور دیکھا کہ ان کا جسم پنجر کی طرح زمین پر رکھا ہے۔ اس وقت ابلیس نے انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ پھر کسی اور دن فرشتوں نے ابلیس سے کہا، اللہ رب العالمین اسی مٹی سے اپنا نمائندہ پیدا کرے گا۔ تب ابلیس نے کہا، یہ بات درست ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو میرے تابع کر دیا تو میں اسے تباہ کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کے تابع کر دیا تو میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا۔ اس واقعے کے 40 دن بعد حضرت آدم علیہ السلام کی روح پیدا کی گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں، تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابلیس، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے تکبر کیا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، اے اللہ، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابلیس، یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو اب ملعون ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت رہے گی۔ اس وقت ابلیس نے کہا، اے اللہ، یہ تو آدم ہی کی وجہ سے ہے کہ میں تیرے دربار سے نکالا گیا اور ملعون ہوا، یہ میری بدبختی ہے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابلیس، اس تحریر کی طرف دیکھ جس میں لکھا ہے۔ ابلیس نے اس طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ لکھا ہے، اللہ کا ایک بندہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی سزا اللہ کی لعنت ہوگی، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ پڑھ کر ابلیس سخت مایوس اور شرمندہ ہوا اور عرض کیا، اے میرے رب، مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ میری دوسری درخواست یہ ہے کہ مجھے آدم کی اولاد کے دماغ کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے اور مجھے ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دے تاکہ میں ہمیشہ انہیں دھوکہ دے سکوں۔ تیری عزت کی قسم، میں سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ایماندار اور اللہ والے ہوں گے، جو تیرے راستے پر قائم رہیں گے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا، تم حضرت آدم کو جنت الفردوس میں لے جاؤ۔ فرشتوں نے یہ حکم ملتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الفردوس میں پہنچایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔